بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے گھر میں لال بیگ نہیں آتے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبایا کریں۔ روٹی ہمیشہ چبا کر کھایا کرو، کبھی بھی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ جن افراد کو بخار تیز ہو وہ بکری کا دودھ پئیں۔ نہارمو فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہوتی ہے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کریں، برتن جلدی دھل جائیں گے اور صاف بھی جلدی ہوں گے۔ جس گھر میں کھانوں میں نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت اور دولت۔ ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھو۔ قرض، مرض اور فرض 3 چیزیں ہر ایک سے جدا ہوتی ہیں۔ صورت، سیرت اور قسمت۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دانتوں کے اندر کیڑا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے اور اس سے آپ کو بدہضمی بھی ہو سکتی ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا نہ کھلے تو جان لو یہ اللہ کریم کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ ادرک والی چائے پینے سے ذہنی تناؤ کا ختم ہو جاتا ہے۔ ناشپاتی کا بیج چبانے سے دانتوں میں درد نہیں ہوتا۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے سر کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کم سوتے ہیں وہ لوگ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو، ذہنی تناؤ ہو تو سنترے کا جوس پینے سے تھکن اتر جاتی ہے۔ عورت حمل کے دوران اگر ٹانگوں میں مسلسل درد رہتا ہو تو پانی زیادہ پیا کریں، کیونکہ اس درد کی سب سے بڑی وجہ جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے مالک اور اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ ایک پیالی دہی کھانے سے انسان کی یادداشت بہتر ہوتی ہے اور معدہ فٹ رہتا ہے، اس سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ چاول کے استعمال سے گردے میں پتھری ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں ہمیشہ سرما لگا کر سویا کرو، اس سے نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی اور سنت بھی ادا ہوگی۔ زیادہ پانی پیا کرو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے اور عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کا سالن کھائیں۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھ لیا کرو، دماغ کی رگیں تیز ہوں گی۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہوتی ہے۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے اور لیموں کا رس لگائیں۔ تربوز کو کاٹ کر ہاتھوں پر مسلنے سے ہاتھوں کی میل اتر جاتی ہے۔ نہارمو زیرے کے استعمال سے گردے صاف ہوں گے۔ یہ بات تحقیق سے ثابت ہوتی ہے، اس بات پر برا بھی سمجھا جاتا ہے۔ دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے آپ کے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہے اور وہ نماز میں ہے۔ بدہضمی کی شکایت رہتی ہو تو ایک ٹافی کے برابر گڑ کھا لیں۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے مٹانے کے لیے کھیرا فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کاٹ کر اپنی آنکھوں کے حلقوں میں لگائیں۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہوتا ہے۔ بعض مردوں اور عورتوں کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور وہ بہت سارے سرمے استعمال کر چکے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے 19 بادام کی گریاں
روزانہ رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھا جائیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا، نظر تیز ہوگی۔ یاد رکھیں، اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ نہارمو بادام کھانے سے دماغ اور دل کو طاقت ملتی ہے، سستی اور موٹاپا ختم ہوتا ہے، جلد جوان نظر آتی ہے۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو پانی میں نمک ڈال کر پی لیں۔ ہفتے میں 2 بار آڑو کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کیا کرو، اس سے موت کے علاوہ ہر بیماری میں شفا موجود ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے، جو دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ نہارمو رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے قبل ان پر لیموں کا رس لگائیں۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو گڑ کی دونی لینے سے فوراً آرام مل جاتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو آپ کبھی بھی پالک مت کھائیں، اس سے آپ کا سر کا درد شدید بڑھ جائے گا۔ بہرے پن سے نجات کے لیے کانوں میں کڑوا تیل یا روغن بادام ڈال دینے سے بہرا پن دور ہوتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہوتے ہیں۔ اگر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ سوتے وقت کبھی بھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں، اس سے گیس یا قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمر بچوں کی ہڈیاں بننا رک سکتی ہیں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز استعمال کرو، آپ موسمی اثرات سے بچے رہیں گے۔ نہارمو املی کا شربت پینے سے 7 دن میں موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ کدو کھاتے ہیں ان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ گاجر کھانے سے پیشاب کی نالی میں بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ ادرک کھانے سے 70 سال تک خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ رات کو مسواک کر کے سویا کریں، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا اور منہ کا کینسر نہیں ہوگا۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ سرسوں کا تیل نہانے سے پہلے جسم پر مالش کریں۔ سادہ روٹی کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ سانس میں دشواری کا سبب بننے والی وجوہات ادرک کھانے سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھا لینے سے جسم میں طاقت آئے گی۔ خالی پیٹ نہانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ نہارمو ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں، دل کو کمزور کرتی ہیں۔ پکوڑے بناتے وقت اس میں سوڈا استعمال نہ کرو ورنہ بلڈ پریشر لیول ہائی ہو سکتا ہے۔ موت کے بعد انسان 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ روح ملکل موت لے جاتا ہے، مال وارث لے جاتے ہیں، گوشت کیڑے کھا جاتے ہیں، ہڈیاں مٹی کھا جاتی ہیں، نیکیاں جسے قرض کھوا لے جاتے ہیں۔ باقی رہ جاتا ہے تو وہ صرف ایمان، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ بیر آنتوں کی صحت کے لیے مفید ہے، اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ دھوپ میں کالا چشمہ پہننے والوں کی نظر کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ حاسد کی شر، نظر بد اور جادو وغیرہ سے محفوظ رہنا ہے تو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں۔ سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کو برا بلا کہنے سے منع فرمایا اور آپ نے فرمایا وہ نماز کے وقت اطلاع دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔